اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذریعہ نجات کسی نہ کسی سبب سے بنا دیتے ہیں۔ ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ہر سال اللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ سے نوازتے، مگر چند ماہ بعد اس کے گلستان کا یہ پھول مرجھا جاتا اور اس کی گود پھر خالی ہو جاتی۔ اس بےکس ماں کے یکے بعد دیگر 20 بچے اس کا خون جگر کر کے داغ جدائی دے گئے۔ آخری بچے کی فوت ہونے پر اس کی غم کی آگ بھڑک اٹھی۔ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی۔ اپنا سارا غم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کیا۔ تیری اس گناہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں 20 پھول کھلے، مگر میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی بید نہ کی۔ آئے دن مجھے غم کی ہو لگی رہتی ہے، میرا کوئی بچہ پرواہ نہ چڑھا۔ اے دکھی دلوں کے بید جاننے والے، مجھ سے نوا پر اپنے لطف و کرم فرما۔ دکھ درد کی بیماری کو روتے روتے اونگ آ گئی۔ خواب میں اس نے ایک شگفتہ پربہار چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا اس کو ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے یہ عورت خوش اور بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچے مل گئے جو اسے دیکھ کر کھلا کر ہنس پڑے۔ پھر اس نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، الہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح میں ہوں تو کچھ کم نہیں، یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے بعد مجھے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ ان چند دن کی فراق کے بعد میرے اپنے بچوں سے دائمی ملاقات ہونے والی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی حکایات رومی سے یہ واقعہ اخذ کیا گیا ہے۔